السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ منافق کی پہچان۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ اس کو قرآن حکیم کے حوالے سے سن لیجیے۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ اس کو قرآن حکیم کے 28واں پارہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، نمبر 1 آیت، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ ترجمہ، اور اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ پہلی پہچان، یعنی اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ ضرور جھوٹا ہوتا ہے، یعنی جھوٹے ہونا ہی منافق کی پہلی پہچان ہے، اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، اتخذوا ایمانہم جنتاً، اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ۔ ترجمہ ہے اس کا کہ اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا ہے، یعنی اس سے بچنے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ ڈھال کی طرح، یعنی بچنے کے لیے ڈھال بنا لیا ہے، قسم کھا کر کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا گیا، یعنی اللہ کی راہ سے وہ رک گیا، چونکہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور دوسرے قسم کھاتا ہے جھوٹا، لہذا قسموں کو انہوں نے ڈھال ٹھہرا لیا ہے۔ یہ دوسری پہچان ہے، یعنی منافق جو ہے قسم کھا کر کے آپ کو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرے گا، ایسی بات ہے۔ لہذا دوسری پہچان یہ ہے کہ یعنی قسموں کو ڈھال انہوں نے ٹھہرا لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تیسرا ہے کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبوا علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ ترجمہ ہے کہ یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے تھے، اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے انہوں کافر ہو گئے تو ان کے دلوں کو اللہ نے مہر کر دی ہے، تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے، یعنی اللہ نے ان کا دل کو جب مہر کر دیا تب وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں، اچھا خراب کو ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، سچائی کیا ہے ان کے دل تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ جو جھوٹی بات ہے اس کو آسانی سے مان لیتے ہیں، لیکن سچی بات ان کا دل اقرار نہیں کرتا ہے، وہاں پر ٹھہرتا نہیں ہے، ادھر سے گیا دماغ سے دل تک پہنچا اور ادھر سے نکل گیا، یعنی وہاں تک ٹھہرتا نہیں، اس لیے کہ ان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ تو یہ تیسری پہچان ہے۔ چوتھی پہچان ہے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو، یعنی بہکاتے ہیں لوگوں کے کہ اللہ کے رسول اور رسول پر خرچ نہیں کرو تاکہ وہ پریشان ہو جائیں، یعنی خرچہ اگر کسی طرح کا آپ ان پر کیجیے گا تو پریشانی سے بچ جائیں گے، لہٰذا وہ بہکاتے ہیں لوگوں کو کہ ان پر خرچ نہیں کرنا چاہیے خرچ، تاکہ وہ پریشان ہو جائیں، یعنی خرچ کرنے پر اللہ و اللہ کے رسول پر خرچ کرنے سے وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ یہ تیسری پہچان، بلکہ چوتھی پہچان۔ اور پانچواں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اس کو پھر سے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرے، اگر غافل کرتا ہے تو یہ منافقت کی پہچان ہے، یہ منافق ہونے کی پہچان ہے، یعنی کسی بھی حال میں آپ کو اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں آپ کو ذکر کرنے سے کوئی نہیں روکے، اگر ایسا کوئی روکتا ہے یا روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ منافق کی پہچان ہے۔ اب آئیے نمبر 6،
فَأَصَدَّقَ وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی صدقہ نہیں دیتے ہیں اور نیک کام وہ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کوئی مانگنے والا بھی آیا کسی طرح کا تو اس کو صدقہ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور نیک کام کرنے سے ان کو روکتے ہیں، یعنی یہ ان کا فطرت میں شامل ہے۔ یعنی منافق کی یہ جو 6 پہچان ہے، یہ 6 وہ پھر سے سن لیجئے منافق کی پہچان۔ اب اس کا ترجمہ ہوا، اب اس کا تفسیر سن لیجئے۔ نمبر 1 کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، طرح طرح کا قسم کھاتے ہیں، ڈھال بنا لیا ہے، یعنی زبان سے ایمان لائے ہیں، دل سے وہ کافر ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیا ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ چوتھی پہچان ہے کہ منع کرتے ہیں رسول کی راہ میں خرچ کرنے سے، اور پانچواں یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے وہ غافل رہتے ہیں۔ اور چھٹا یہ کہ صدقہ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور نیک کام وہ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ 6 پہچان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ منافقون میں اس کا بیان کیا ہے۔ جس کے پاس جتنا عقل و فہم ہے اس طرح جس کا تفسیر وہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صرف ترجمہ ہے، اور بہت بڑے بڑے مفسرین اور جو لوگ ہیں جو بزرگان دین ہیں، ان کا اور بھی تفصیلی جائزہ انہوں نے لیا ہے اور ان کا الگ الگ طرح سے تفسیر انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ 6 پوائنٹ جو ہے یہ خاص ہے، اس میں کسی طرح کا کسی کو شک و شبہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق کے لیے ہے انہوں نے جہنم میں جو سب سے نچلا جہنم ہے اس کا نام ہے حاویہ، منافقوں کے لیے ہی انہوں نے بنایا ہے۔ تو جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ جہنم میں انسان اور جنات بہت کثرت سے جانے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ یہ ہے قرآن حکیم کے سورہ اعراف میں، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، آیت نمبر ہے 179۔ من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ پہلے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پانے والا ہے اور وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے۔ تو گمراہ اس کو کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ گمراہ ہونے کے لائق ہی ہے، اس لیے اس کو گمراہ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ سب کو گمراہ کرتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ انس اور جن جہنم میں جائیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 179 میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت جن اور آدمی، یعنی بے تعداد، اس تعداد کا کوئی سمٹ نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے لوگ انس اور جن جہنم میں جائیں گے، کیونکہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں ہے، ان کا جو دل ہے اس میں سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ اور کہیں کچھ نہیں ہے، وہ دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اسی زندگی عارضی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَيُّن لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ بظاہر تو دیکھ رہے ہیں لیکن بظاہر جو دنیاوی چیز دیکھ رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد والی زندگی کو جو ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے سو یہی ہے۔ وَلَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور وہ کان جن سے وہ سنتے نہیں ہیں، حالانکہ کان تو ہے ہی ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی سچی بات کو ان کا کان پسند نہیں کرتا ہے اور وہ نہیں سنتے ہیں، اور سنتے ہیں بھی تو اس کو ادھر اس کان سے اس کان سے نکال دیتے ہیں، یعنی وہ سنتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس زندگی کے علاوہ بھی اور کوئی زندگی ہے جس میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔
وہ اس بات کو یقین نہیں کرتے ہیں۔ جو ہے یہی زندگی ہے، اسی میں کھا لینا ہے، بڑھیا سے پی لینا ہے اور آرام سے رہ جانا۔ 60-70 سال کی زندگی اسی کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لہذا جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے اس پر ان کا کان جو سنتا ہے وہ یقین نہیں کرتا ہے۔ اب ہے وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها، یعنی وہ کان جن سے سنتے ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، اور وہ چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ ہیں اور وہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح کا غفلت ہے؟ جو آدمی کہتا ہے کہ یہ آدمی غفلت میں نہیں، وہ غفلت ہے کہ وہاں کی باتوں کو ذرا بھی یقین نہیں کرتے ہیں کہ بعد مرنے کے ہماری روحانی زندگی جو ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی، جو عالم برزخ میں ہوگا فی الحال، یعنی قیامت ہونے سے پہلے جو جگہ ہے، بیچ کا جو جگہ ہے وہ ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ میں آپ کو مقام علین میں رہنا ہے یا مقام سجین میں رہنا ہے، اس کا بھی یقین نہیں ہے۔ مقام علین جو ہے ایک جنت کا نمونہ ہے اور مقام سجین جہنم کا نمونہ ہے، لہذا اس کے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہاں ہم کو مرنے کے بعد چاہے علین میں یا مقام سجین میں جانا ہے۔ تو یہ بات ان لوگوں کو اس لیے نہیں آتا ہے کہ یہ منافقت میں پڑے ہوئے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ دکھلاوٹی کر رہے ہیں۔ اسی کے لیے قرآن حکیم میں اور بھی آیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ جو ہیں بہت خسارے میں ہیں، یہ جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب نماز پڑھنے والے کو ہی کہہ رہا ہے کہ افسوس ہے۔ افسوس کس بات کا ہے؟ کیونکہ وہ دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز جو ہے وہ دل سے نہیں، صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ افسوس کرتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، زبانی جو ہے زبان سے اپنا اللہ کا نام لیا، نماز بھی پڑھ لیا، سب یہ دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اکیلے میں رہتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کا تفسیر بہت لمبا ہے اور لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھا بھی سکتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ دکھلاوٹی کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی کیجیے دل سے کیجیے، دل کی گہرائیوں سے کیجیے، اور ذکر ضرور کرتے رہیے۔ اگر بغیر ذکر کے وہاں کسی طرح کا کوئی گنجائش نہیں ہے، زبانی خرچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دل سے ہونا چاہیے، اس لیے دل سے اللہ کو یاد کیا جائے۔